بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں ہم نے بات کی تھی کہ رمضان المبارک کا استقبال اور اس کا اہتمام کرنا کیوں ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے عبادت کے لحاظ سے چند ان نکات پر جن پر عمل پیرا ہو کر بہنیں گھر میں آسانی سے اس ماہ مبارک سے فائدہ حاصل کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ اس حوالے سے عبادت کے لحاظ سے یہ کہ اس ماہ مبارک میں جو قرآن پاک ہمیں پڑھنا ہوتا ہے اسے ہم ضروری ہے کہ رمضان سے 10 سے 15 دن پہلے ہی شروع کر دیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ پورے رمضان کا مہینہ گزر جانے کے باوجود بھی ایک پورا قرآن پاک نہیں پڑھ پاتے۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ دورہ قرآن رمضان کے اندر فرمایا کرتے تھے، اور آخری دفعہ آپ نے یہ دورہ قرآن 2 دفعہ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک سنت بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص الف پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، لام پڑھتا ہے تو 30 ملتی ہیں، اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر رمضان کے اندر ہر نیکی کا اجر 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے تو پھر اندازہ لگائیں کہ اس سے آپ کتنی آسانی سے اتنی ڈھیر ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ قرآن پاک کو ہم سمجھ کر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی شخص اس حال میں قرآن پاک کی 2 آیات پڑھتا ہے، صرف 2 آیات وہ سیکھتا ہے، انہیں ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، سمجھ کر پڑھتا ہے، وہ سیکھتا ہے، تو وہ ایسے ہے جیسا کہ اس نے 200 سرخ اونٹوں کا صدقہ کیا ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں عرب کے ماحول کے مطابق جو سب سے ایکسپینسو سواری تھی وہ اونٹ تھے، اور سرخ اونٹ اس سے بھی زیادہ ایکسپینسو تھے۔ اور اگر آج کے دور کا ہم اس سے موازنہ کریں تو ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کل کے دور کی ہم نے 2 بڑی مہنگی ترین گاڑیوں کی مالیت کا صدقہ کیا ہو، اور یہ صرف اور صرف ہمیں 2 آیات ہر روز سیکھنے سے اتنا بڑا ریوارڈ حاصل ہو سکتا ہے۔ دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے جو بھی قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، چاہے وہ چند صورتیں ہیں، آخری صورتیں ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے، اور اسی طرح قرآن پاک کی چند ایسی صورتیں ہیں جن کا خاص امپیکٹ ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورۃ حشر ہے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آپ ضروری ہے کہ آپ رمضان سے پہلے ان کی ریویژن کر لیں۔ اسی طرح سورۃ ملک ہے، سورۃ واقعہ ہے، سورۃ رحمان از ویری ایزی ٹو میمورائز، وہ آپ آسانی سے میمورائز کر سکتے ہیں۔ سورۃ مزمل ہے، سورۃ مدثر ہے، آپ آسانی سے اس کو میمورائز کر کے رمضان کے اندر آپ جب تراویح پڑھیں تو اس کو آپ کا بہت زیادہ لطف آئے گا۔ تیسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ ابھی سے ہی ہر نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ ایکسٹرا ٹائم آپ دعا کے لیے بھی نکالیں۔ اگر ہر نماز کے بعد آپ 5 منٹ ذکر کرنے کی آپ کی عادت ہے تو آپ اس کو 10 منٹ کر لیں۔ رمضان تک آپ کی یہ اچھی روٹین بن جائے گی اور آپ کو مشکل نہیں ہوگی۔ دعا کا لازمی اہتمام اگین، کیونکہ اس مہینے کا ہر لمحہ جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ رمضان المبارک سے تقریباً 2 ماہ پہلے سے ہی آپ کبھی کبھار روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اب میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ہر روز ہی روزہ رکھیں، بلکہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کریں۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھوک کا۔ مگر یاد رہے کہ 15 شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، وہ اس لیے تاکہ ہم مینٹلی اور فزیکلی طور پہ پوری طرح مستعدی سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر سکیں۔ 5ویں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ ابھی سے ہی آپ فجر سے تقریباً آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھنا شروع کر دیں تاکہ آپ تہجد کا اہتمام کر سکیں۔ اور بہنیں تو ویسے بھی سحری بنانے کے لیے بہت پہلے سے اٹھی ہوتی ہیں، تو آپ کبھی بھی تہجد کے 2 یا 4 نفل جو بھی آپ پڑھنا چاہیں اس کو مس نہ کریں۔ اور تہجد کی عبادت ایسی ہے کہ وہ ایک ایسا تیر ہے، علماء کرام کے ایک بزرگ کے مطابق، کہ وہ کبھی بھی مس نہیں ہوتا، وہ لازمی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔
چھٹے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ اگر آپ کو تجوید کے اندر کچھ دقت ہے، آپ کو ترجمہ اور تفسیر سیکھنی ہے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے آپ کے لیے کہ رمضان المبارک میں بہت سارے فری آن لائن کورسز آفر کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو پہلے سے ہی رجسٹریشن کروانا پڑتی ہے۔ اگر رجسٹریشن نہ بھی کروائیں تو آپ سوشل میڈیا پہ آپ کو جا بجا ایسے آفرز نظر آئیں گی، تو آپ ضرور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ ساتھ ساتھ یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے گھروں میں اکثر اسلامک بک پڑھی ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہوتی ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ ان کو نکال کر سامنے ڈائننگ ٹیبل پر، لیونگ روم میں کہیں سامنے رکھ دیں تاکہ آتے جاتے آپ کی نظر پڑے، اور آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ضرور ان کا مطالعہ کریں۔ اس سے ایک تو آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، دوسرا آپ کا ٹائم جو ہے وہ عبادت میں گزرے گا۔ ساتویں پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ بہنیں لازمی جو ہے نا گھروں کے اندر تراویح کا اہتمام کریں بچوں کے ساتھ، اور شوہروں کو لازمی وہ مسجدوں کے لیے آمادہ کریں۔ خود بھی گھروں میں بچوں کے ساتھ اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور پھر مساجد کے اندر بھی جو ہیں وہ سسٹرز کے لیے باقاعدہ ارینجمنٹس ہوتے ہیں۔ بچوں کو اسلام کی اصل روح کا جو پتہ چلتا ہے وہ مسجدوں کے اندر جا کے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں حفاظ کرام قرآن حضرات جو ہیں وہ دور دور ملکوں سے، علاقوں سے بلوائے جاتے ہیں، اور ان کی ریسائٹیشن اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ خود بہت بندے کے اوپر رقت اور خشیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور تراویح کے ایک سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ریوارڈ رکھا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو اس بات پہ مادہ نہیں کر سکتے کہ کم از کم 1 مہینہ تو مسجدوں کا رخ کریں۔ اور یہاں پہ میں چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یورپ، امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والی ہم بہنوں کے لیے یہ بہت بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ یہاں ہر مسجد کے اندر افطاری کا بہت بڑے پیمانے پر اہتمام ہوتا ہے۔ وہ ہمارے لیے ہوتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت عبادت کو دے سکیں، تو آپ ڈونیٹ کریں وہاں پہ، اور لیکن جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ گھروں میں افطاریاں بنانے میں جو گزار دیتی ہیں، اس کے بجائے آپ وہ مسجدوں میں گزاریں۔ آپ دیکھیں مغرب کے بعد، مغرب سے عشاء کے دوران جو ہے وہ ٹائم کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مسجد کے اندر ہوں گی تو اس وقت میں آپ کتنا زیادہ قرآن پاک پڑھ سکتی ہیں، نوافل ادا کر سکتی ہیں، دعائیں۔ لیکن یہی ٹائم اگر آپ کے پاس گھروں کے اندر ہو تو آپ کو کچن سے ہی فرصت نہیں ملے گی برتن دھونے میں، تو اس لیے یہ میں ریکمینڈ کروں گی کہ خاص طور پر جو رمضان کا آخری عشرہ ہے وہ لازمی جو ہے نا آپ مسجدوں کے اندر وہاں پہ جا کے افطار کریں، مغرب کے بعد اپنا ٹائم وہاں پہ گزاریں۔ آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، وہ یہ کہ اور یہ بہت ہی ضروری پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ رمضان سے پہلے ہی بہنیں اپنی زکوٰۃ کا بندوبست کر لیں۔ یہ کہیں پہ فرض نہیں ہے کہ آپ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کریں، لیکن یہ صحابہ کرام کی سنت مبارکہ تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے تھے اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور اور مسکین لوگ وہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ اور بہنیں یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے بڑی سخت سزا کی وعید آئی ہے۔ سورہ عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وارن کیا ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے مال ان کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث شریف بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر وہ اس کا زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال اس کے سامنے ایک گنجے سانپ کی شکل میں لا کھڑا کر دیا جائے گا، جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر ایک سیاہ نقطہ ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو سانپ جس کے آنکھوں کے اوپر سیاہ نقطے ہوتے ہیں وہ بہت ہی زہر اللہ ہوتا ہے، تو وہ سانپ جو ہے اس کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا اور اسے کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری جمع کی ہوئی پونجی ہوں۔ تو لازمی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی نصاب بنتا ہے، گولڈ ہے، بینک بیلنس ہے، آپ لازمی اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔